محترم ناظرین السلام علیکم۔ مجھے تقریباً پچھلے 3 سال سے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ان باکس کیے، اپنے مسائل شیئر کیے۔ کچھ بہنوں کی دعاؤں میں اب بھی میں شامل ہوں، تو میں 20 نکات شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ تمام مسائل کا حل ان میں موجود ہے جو اپنے 25 سال کی زندگی میں نے سیکھا اور دیکھا، اس کی روشنی میں لکھے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے نا، انسان کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب مطلبی ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ نمبر 2، اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ان کی شرارتیں دیکھیں تو یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جائے گی۔ نمبر 3، جن لوگوں کے پاس یوٹیوب تک رسائی ہے، ان کو لگتا ہے ان کی زندگی بے معنی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو یوٹیوب پہ جا کر ریئل ہیروز ان دا لائف لکھ کر سرچ کر لیں۔ ان کو انسپائریشن ملے گی کہ زندگی میں کسی کے جانے سے کچھ بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ آدمی بڑا اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان بڑا انسانیت کی خدمت کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو آپ نماز یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس رب کی طرف سے ہوتی ہے، بس یہ شیطان ہے جو ہمیں بدگمان کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ سے کوئی شادی کا وعدہ کر کے یا آپ کو طلاق دے گیا ہے یا آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی کی شروعات تب ہی ہوتی ہے۔ پہلے آپ زندگی کے میدان میں بیساکھیوں کے سہارے چل رہے تھے، جب کہ اب آپ کو آزادی ملی ہے تو کیوں نہ آپ ان کا سہارا بن جائیں جن کو سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ قسمت کو کوسنا، کسی پہ بے وفائی کا الزام لگانا، اس کا کیا فائدہ؟ یا آپ روتے رہیں یا پھر آپ طاقتور بن جائیں۔ نمبر 6، مرد کی نسبت عورت کمزور ہے، یہ سب لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ معذور عورت جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی صرف اس وجہ سے سر کر گئی کہ اس نے دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ذات کمزور بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس چوٹی کو سر نہ کریں، لیکن زندگی کے میدان میں تو خود کو کمزور نہ ثابت کریں، کیونکہ زندگی کے میدان میں انسان زندگی سے نہیں خود سے ہارتا ہے۔ نمبر 7، اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں یا آپ کے پاس کرایہ کا گھر ہے تو ایک دفعہ کسی بھی شہر کے فلائی اوور کے نیچے پڑے ہوئے ان بچوں، عورتوں اور مرد حضرات کو دیکھ لیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں اور نہ ہی چھت ہے۔ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے تو کسی بھی ہسپتال کے فائر اینڈ برن ہال کا وزٹ کر لیں، آپ کو شاید اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ صبر آ جائے گا۔ نمبر 8، اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے، اگر آپ مرد ہیں تو کوئی جم خانہ جوائن کر لیں اور اپنا تمام غصہ ورک آؤٹ پہ نکالیں، نہ کہ کسی کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ اگر آپ غصے میں ایسا کر بیٹھے ہیں تو یقین کیجئے ایک دن آپ کو پچھتاوا ہوگا، پھر آپ معافیاں مانگتے پھریں گے، لیکن وقت بیت چکا ہوگا۔ نمبر 9، اس طرح اگر کوئی مرد آپ کو چھوڑ گیا ہو تو آپ ضرور روئیں، بہت روئیں، لیکن اس کے بعد آپ منگنی کریں یا نکاح کریں۔ یقین کیجئے آپ کا آنے والا جیون ساتھی آپ کے درد کا مداوع لازمی کرے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر آ جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہنسی کا باعث آپ کے بچے ہوں گے۔ نمبر 10، بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں ایک اور چانس ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اندھیری رات کے بعد اجالا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی لازمی ملتی ہے۔ نمبر 11، ہر مسلمان کو لازمی سورۃ النساء بمعنی ترجمہ پڑھنی چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو، کیونکہ یاد رکھنا، اگر جیون ساتھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے تو شادی سے پہلے ہی انکار کر دیں، کیونکہ شادی کے بعد بہت ساری زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا اور شیطان بے قابو میں آ کر اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی تو یقین کریں کہ اسے ذرا ثواب نہیں ملتا کسی کے دل توڑنے کا، بل اس سے لازمی معافی مانگیں، اس کے سوالات کا جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ
وہ اپنی زندگی کو سکون سے جی سکے۔ نمبر 13، اپنی زندگی میں اپنے جیون ساتھی کو اعتبار دیں اور کسی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی سے تعلق مت توڑیں، تعلق خراب نہ کریں، کیونکہ یاد رکھنا آپ کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 14، باقی اس دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اپنی خوشیوں سے زیادہ کسی اور کی خوشی عزیز ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہار جانے سے کسی کی جیت کوئی زندگی دے سکتی ہے تو اس کو جیتنے دیں، کیونکہ بعض دفعہ کسی کی خوشی کے لیے ہار جانا ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ نمبر 15، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، شاید آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل جائے گا اور انسانوں کی بجائے اس اللہ پاک کے پہ کامل یقین ہو جائے گا۔ نمبر 16، کسی کے چلے جانے سے انسان کی زندگی نہیں رکتی۔ اس سے ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ انسان کی محبت اور عادت صرف خسارہ ہے، اس لیے محبت کا منبع اللہ کو، نبی پاک کو اور والدین کو ماننا چاہیے۔ یہ وہ تمام ذات ہیں جو بغیر کسی غرض کے انسان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 17، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ وفا کی، اچھا سوچا، ان کا ہر موقع پہ ساتھ دیا اور وہ آپ کو تنہا چھوڑ گئے ہیں یا انہوں نے دھوکہ دیا ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو، دھوکہ دینے والوں سے نہیں۔ قیامت کے روز وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن آپ کو آپ کا بدلہ ضرور مل جائے گا۔ نمبر 18، اگر آپ ٹوٹ گئے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آپ کی شکست سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو آپ لوگوں کی سننے لگ جائیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا درد آپ سے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 19، جو بھی انسان آپ کی زندگی میں اہم ہو، اگر وہ روٹھ جائے تو منا لو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو بعد آپ کو چاہیے کہ صلح کیوں نہ کر لیں، لیکن پیار و محبت پہلے جیسی نہیں رہتی، کیونکہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو کہ انسان کو معاف کر کے اپنی رحمت پہلے سے زیادہ کر دیتی ہے، جبکہ انسان میں اتنا ظرف نہیں رکھتے۔ نمبر 20، میں نے زندگی میں ایک اصول یہی بنایا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ کے ہنسنے سے خوش اور رونے سے اداس ہو جاتا ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب محض دکھاوا ہے۔ کبھی اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو کبھی اس کو بلیم نہیں دینا۔ مسکرا کر الوداع کہتا ہوں، نہ اس پہ غصہ ہوتا ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی شکایت و شکوہ کرتا ہوں، کیونکہ انسان اس دنیا میں اکیلا آتا ہے، اکیلا چلا جاتا ہے، تو ہمیں کسی سے امید ضرور رکھنی چاہیے، اتنی زیادہ نہیں کہ اس کے بن جی نہ پائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔